انہوں نے بادشاہی اور فقیری ایک جگہ جمع کر دی، یہ مسلمان کا۔ لیکن العما از عصر حاضر، میں حضرت صرف پڑھن تک مجرمہ، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو نا، یہاں جو بیٹھے ہوں حکومتی بندے، تو میں اقبال کا کلام پڑھنا تو جرم نہیں ہے نا، وہ تو مصور پاکستان ہے۔ مجھے لاہور میں بھی کہتے تھے آپ اقبال کے مزار پر تقریر نہیں کر سکتے، میں نے کہا کلام تو پڑھ سکتے ہیں، میں نے صرف کلام پڑھا تو اپنا کام پورا ہو گیا۔ ہاں مسلمانہ کے میری کردان، در شہنشاہی فقیری کردان۔ اقبال کہتا ہے یہ تو مسلمان تھے جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی، فقیری میں بادشاہی کی۔ عمر بن عبدالعزیز میں یہ تو باتیں ابھی تک ہے نا، یہ کیا نام ہے اس کا، نور الدین زنگی تو بہت پرانے ہیں نا، یہ شیر شاہ سوری تک نوی نوی فورساں بڑھان نال جرائم کم نہیں ہوندے، ڈالفن دے ڈولفن دے جناب کھوتے دے گھوڑے بڑھان نال یہ ایسے نہیں ہوتے، ہاں جرائم تب کم ہوتے ہیں جو حکمران مجرم نہ ہو۔ ہاں فاروق اعظم کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے مال غنیمت بھیجا، آپ نے ساتھ خط لکھا، سنو اے مسلمانوں یہ اسلام ہے۔ ٹی ویوں پر بیٹھ کر یہود و نصارہ کے پیسے کھا کر اس بندے کو کیا پتا اسلام کیا ہے؟ اسلام کے خلاف بھونکتے ہو، پہلے اسلام پڑھو۔ یہ میرا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، بس۔ ان بعد عمر پڑھ دے، ان بعد عمراء المغل تنصرا وحضر جماعت من کبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتكس النبي وهناك كلب صيد مربوط فلما اكثر من ذلك وسب الكلب فخشمه فخلصوا منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد قال كالله بل هذا الكلب عزيز النفس راني يشير بيدي فظن اني اريد ان اضربه فعاد الى ما كان فاتعالى فوسب الكلب مرة اخرى فقبض على زردمته فقلا فاسلم بسبب ذلك ناب 40,000 من المغل۔ یہ ہے جی ناموس رسالت کا مسئلہ، نہیں سمجھ آتا تو پھر سمجھو، ورنہ مجھے بلاؤ۔ امام نے لکھا، عیسائیوں نے کہا ہم نے، مغلوں نے کہا ہم نے عیسائی ہونا ہے، بڑے بڑے عیسائی آ گئے، پوپ آ گئے، پادری آ گئے، سٹیج لگ گیا، فجعل واحد منہم ینتکس النبی۔ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ اگر مگر سے کام نہیں ہوتا۔ وہاں ایک بندے نے کھڑے ہو کر حضور کے خلاف بات کر دی، اس گمان سے کہ آج یہاں نہ ممتاز قادری ہے، نہ تنویر قادری ہے، نہ پیر میر علی شاہ ہے، نہ امام احمد رضا ہے، نہ امام ربانی ہے، نہ داتا علی حجویری ہے، نہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، نہ بابا فرید ہے، نہ امام اعظم ہے، نہ خواجہ ابوالحسن خرقانی ہے، نہ با یزید بستامی ہے، نہ یارویں والے پیرن آج گل کرو حضور کے خلاف۔ لیکن امام کہتے ہیں وَهُنَاكَ كَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، ایک شکاری کتا باندھا ہوا تھا، جب اس نے حضور کے خلاف بات کی، شکاری کتا سونے کے زنجیر سے باندھا ہوا تھا۔ لوگ چائے کی پیالی پر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، واہ کتیا واہ، وہ بھی سونے کی زنجیر سے باندھا ہوا تھا بھی وہ منگولوں کا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا یہ زنجیر پتنی دوبارہ ملے گی کہ نہیں، لیکن اس کتے آئے تینو لکھا سلام ہومن، 10 کتنے کتے دنیا تے آئے، یا اصحاب کاف دا نہ رہا یا تیرا نہ رہا۔ اس نے سونے کی زنجیر گلے سے توڑ دی، یہ نہیں دیکھا مغلوں کا سونا ہے۔ اس نے کہا رکھو اے سونا کوڑ، میں گل وچ اور کرن لگا۔ اے میں جی کہنا نا گل وچ ہو رہے، وہ گل وچ اے وے۔ انہوں نے کہا سونا اپنے پاس رکھو، میں بات اور کرنے لگا ہوں۔ سونا توڑا اور ادھر پھینک کر چھلانگ لگا کر چڑھ گیا۔ وہ جو حضور کے خلاف بات کر رہا تھا فخشمہ، اس کو تھپڑ مارا۔ اس کو پہلے چاہیے تھا کہ منگولوں کی عدالتوں میں جاتا نہ
نا پہلے مغولوں کی عدالتوں میں جاتا کیجیے ہمارے نبی کے خلاف بات ہو گئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کتے کو بھی پتا تھا یہ دنیا کا جداگانہ مسئلہ ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ بالکل جداگانہ ہے، اگر کسی کو تکلیف ہے تو 5 منٹ میں ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ کا جو یہ پروگرام ہے نا، وہ شاہ جی نانگا مست مجھے کہہ رہے تھے، میں نے امیر حمزہ کو کہا ہے کہ پروگرام بہت اعلیٰ کامیاب ہونا چاہیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک توجہ، انہوں نے کہا میں نے بہت اوپر تک بات کی ہے، پھر 11ویں والے پیروں سے بھی ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے نا جی، ہاں وہ بالکل ایسے بیٹھے آمنے سامنے ان سے باتیں کرتے ہیں، امیر حمزہ سے بھی باتیں کرتے ہیں، 11ویں والے پیروں سے بھی ایسے باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے ادھر کراچی پہنچ کر ان کو کہا، میں نے کہا کیا بنے گا ہماری کانفرنس کا؟ کہتے ہیں بے فکر ہو جاؤ، میں نے ہائی کمان کی بارگاہ میں عرض کر دیا، لوگاں دیا ہائی کمانا کوئی اور ہونیاں، ساڑی ہائی کمان کوئی اور ہے۔ ہاں اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا۔ میں نے اس کو ایسی بات کی، اس واسطے وہ توجہ آپ حضرات جنہوں نے نیند تو کوئی نہیں آئی بھائی، نہیں نیند آنی نہیں، محمد عربی دے شیراں نوں نیند آنی۔ توجہ، واہ بھائی واہ منگولے دیا کتیا، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، تینوں مسئلہ سمجھ آیا؟ پاکستان تے ٹی ویاں تے بیٹھے ہوئے اینکراں نوں سمجھ نہ آیا، ججاں نوں ہی نہیں آیا۔ ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ رونے والی باتیں، جس طرح شاہ جی نے فرمایا نا ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہاں جی جو یہاں بیٹھے ہیں وہ سن لیں، جن گستاخوں کو چھوڑا ہے فوراً ان کو گرفتار کرو، تمہارے پاس سارے شواہد موجود ہیں۔ ہاں پاکستان مضبوط تب ہی ہوگا جب حضور کی عزت پر پیرا ہوگا۔ ہاں میں سچی گل کر رہا ہوں، پوری دنیا میں تو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کون تمہیں ذلیل کر سکتا ہے، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ ابھی سخت 1971 کا چلا ہوا امریکی بحری بیڑا بھی نہیں پہنچا تمہارے پاس۔ ہاں جی امریکہ نے کہا تھا بیڑا آ رہا ہے، میں کہا جی تک بیڑا نہیں پہنچا 2017 ہو گیا۔ ہاں ادھر بات کرتے جاؤ، ادھر تو صرف ایک صحابی نے حضور کے پانی سے تنکا نکالا، میرے آقا نے فرمایا اللہم جمل ہو، یا اللہ اس کو خوبصورت بنا دے۔ ادھر حضرت ابو دجانہ عبداللہ بن حمید بن زہیر کو جب وہ آ رہا تھا کہنے لگا دلونی علی محمد فواللہ لاقتلنہ او لاموتن دونہ، یہ جی ناموس رسالت کا مسئلہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ پوچھ کر نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہا تھا میں نے حضور کی طرف جانا ہے، تو ابو دجانہ نے یہ نہیں کہا یار 4-5 بندے اور آؤ، تلوار آ رہی ہے، فتعرض له ابو دجانہ حلم الی من یکی نفس محمد بنفسی، فرمایا خبیث حضور کی طرف بعد میں جانا، ہم جو اپنی جانیں لیے کھڑے، ادھر آ۔ حضور کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے، پاکستان کے اندر نہ کسی معاشی انقلاب کی ضرورت ہے، نہ سڑکوں کی ضرورت ہے، حضور کو راضی کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ حضور کے گستاخوں کو لٹکاؤ۔ پہلے تو تم تعویلیں کرتے تھے، وہ تعویل تو وہ بھی نہیں تھی، وہ بھی شیطانیت تھی کہ شیطان تاثیر نے ضیاء الحق کے قانون کو کالا کہا۔ اب بتاؤ جو گستاخ تم نے پکڑے انہوں نے کس کی گستاخی کی؟ کیوں جی شاہ جی اب کوئی تعویل ہے؟ اب کوئی تعویل ہے؟ تعویل پہلے بھی ہم نہیں مانتے لیکن تم بک بک کرتے رہے۔ اب بتاؤ وہ تو ایک سطر کوئی نہیں پڑھ سکتا،
میں نے نہیں پڑھا نہ میں نے، لوگوں نے مجھے کہا، میں سنتا بھی نہیں ہوں. میں نے دعا مانگی ہوئی ہے، یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دینی ہے. جب میں حضور کے بارے میں کوئی ایسی چیز دیکھ، اس سے پہلے تو مجھے اندھا کر دے یا مجھے مار دے. یہ لے کر جائیں گے آنکھیں، ان آنکھوں سے پھر حضور کی زیارت کرنی ہے، ان آنکھوں سے پہچاننا ہے کہ مر کے پہنچا ہوں. میرے آقا نے فرمایا دنیا میں تو مرا نہیں، اب کہتا ہے میں مر کے پہنچا ہوں. ہاں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہاں جا کر مر کے پہنچا ہوں. فرمایا تو میرے لیے نہیں آیا، تو ایسے ہی مرا. مرتا تو پھر لوگوں نے میرے خاکے بنانے تھے. اس واسطے یہ دو نمبری نہیں ہو سکتی. علل اعلان ہم یہ بات کر رہے ہیں. ہاں ایک پاکستان نہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نام پر ناموس پر نہیں. ہمارا بابا کہہ گیا ہے، ہاں جی، حضور کی ذات تو وراء الورا ہے، حضور کی ناموس تو وراء الورا ہے. فرمایا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں. تو جب حضرت ابو دجانہ نے حضور کے دشمن کو مارا نا، تو میرے آقا و مولا نے کیا فرمایا؟ اللہم ارد ابن خرشہ کما عنہ رادن. یا اللہ یہ منظر دیکھا جو میں نے کہ میرے غلام نے میرے دشمن کو مار دیا، کاٹ دیا، یہ منظر دیکھ کر میں ابو دجانہ سے راضی ہو گیا. یا اللہ تو بھی راضی ہو جائے. خوشحال پاکستان یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ہاں ٹی ویوں پر مذاکرات قیامت تک لوگ بک بک کرتے رہیں، پاکستان بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ کی عزت پر پہرا دو. اب موقع ہے. میرے خلاف ٹی وی پر کہتے ہیں، یہ مولوی کہتا ہے مار دو. میں کہا میں آج کہنا، میں تو روزانہ کہنا. میں تو نشتر پارک جی کہہ رہا ہوں چوڑیا، وہ جو میرے خلاف سے مراد ناموس رسالت کے خلاف. میں تو کون ہوں؟ وہ کہتا ہے یہ مولوی اس طرح باتیں کرتا ہے. میں نے کہا تجھے آج پتہ چلا؟ میری ماں نے تو مجھے لوری صدقے یا رسول اللہ کی دی ہے. توجہ جی، آج تو بات کان بند کر دو، کان بالکل بند کر دیں. یہ سیاسی جس کو پریشانی ہوتی ہے نا لفظ سیاست سے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ ہم سیاست میں ہوتے تو اسمبلی کے اندر ایک بندہ بھی اچھل کر جا کر بات کرتا اور دو چار دے گریبان نپدا، کہتا نال کھڑے ہوئے، تو پتہ نہیں حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، ممتاز قادری کی کوئی ذات کا مسئلہ ہے. جب بات ہی کسی نے نہیں کی وہاں، تو اب آپ نے ووٹ دینا ہے اہل سنت کو. ہر سنی نے یہ سمجھنا ہے کہ میں نے حضور کا دین تخت کے اوپر لانا ہے. یہ ذمہ داری جب تک ہر سنی نہیں سمجھے گا کام نہیں ہوگا. دن رات ایسے جس طرح آپ لبیک کے نعرے لگائے نا، فون سننے کے بعد بھی لبیک، سودا تولنے کے بعد بھی لبیک، سودا لینے کے بعد بھی لبیک، گھر کا دروازہ سلام کے بعد پھر لبیک، بچے بھی لبیک، عورتیں بھی گھر کے اندر لبیک، اور جوان بھی لبیک، سرکاری ملازم بھی لبیک، علماء بھی ممبروں پر لبیک، پیران عظام بھی اپنی مسندوں پر لبیک. مرید کرنے بعد کہنے لبیک، مرید کہے گا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بات گل وچ ہو رہے، چل. ہاں توجہ، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ توجہ، ابھی 1 سال موجود ہے، ابھی 1 سال موجود ہے. 1 سال کے اندر جب گلی محلے میں بچے عورتیں لبیک کا نعرہ شروع کر دیں گی نا، تو جب 2018 آئے گا ہر گلی سے لبیک. دشمن ادھر جائے گا کہ لبیک، ادھر جائے گا لبیک، پیچھے گا لبیک. انہوں نے کہا چلیے جی واپس چلیے جدھر آیا، چلیے چلیے. یہاں تو محمد عربی کے غلام آ گئے. ہاں بالکل ایسے ہوگا تو اس دن یہ ظالم بھاگیں گے. پھر اس دن ہم ان سے پوچھیں گے بتائے تو نے ممتاز قادری کو دہشت گرد قرار دیا تھا، آج محمد عربی کے غلام آ گئے، آج آ ہمارے ساتھ بات کر. میں صحیح آپ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کراچی والوں کا حوالہ ادھر دیتا ہوں، پنجاب میں پنجاب والے آپ کے حوالے سے تڑپ اٹھتے ہیں. اب ان کے حوالے سے بھی آپ ایک بات سنیں. آپ نے جنازہ پڑھایا جی افتخار بچے کے والد گھر میں، اس لڑکے نے قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی.
جس نے سلمان تاثیر کی بتیاں بجھائی تھی اس کا والد پچھلے دنوں فوت ہو گیا افتخار کا. 2 سال وہ جیل میں ہے, 25 سال عمر ہے اس کی, MBA کا طالب علم ہے, حافظ نہ قاری نہ مولوی. اس کا والد جب فوت ہو گیا جیل میں, مولانا بھی غلام غوث صاحب بھی آئے ہوئے تھے, تو میں ذاتی طور پر بڑا پریشان تھا, اس کا پورا خاندان. میں نے کہا جی بچے نے اترتے ہوئے رو پڑا, مجھے کیا ملا؟ حضور کی عزت کی خاطر جیل میں 2 سال ہو گئے, میرا باپ بھی مر گیا. میں نے کہا ناموس رسالت پر ایک بہت بڑی آواز اٹھ جائے گی, اور میں کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گا, لیکن مالک کسی دی کانڈ نہیں لگن دیں دے. ہاں جی, مالک جو ہے وہ کسی کی پیٹھ زمین پر نہیں لگنے دیتے. وہ 45 پولیس والے انہوں پکڑ کے لے آئے اپنی حفاظت, پوری ساڑی مسجد دا گھیرا پا لیا, نال ہی انہاں دا گھر گھیرا پا لیا, بھائی یہاں یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. مجھے خطرہ تھا یہ لڑکا چیخ مارے گا تو کیا بنے گا, لیکن لاکھوں سلام افتخار تیری عظمت پر. جب وہ اترا اس نے نہ پولیس دیکھی, نہ خاندان دیکھا, نہ باپ کی مرگ دیکھی, کہا لبیک یا رسول اللہ. توجہ, توجہ. سول وردی میں پورے ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے, پولیس والے. مولانا نے, میں تو جنازگاہ میں تھا, گھر میں نہیں تھا, میں تو جنازگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. تو مولانا کہہ رہے ہیں پولیس نے منع کیا, خبردار کوئی یہاں نعرہ بازی کرے. جب وہ لڑکے کو اتارا نا پولیس وین سے, تو اس نے خود ہی لبیک کے نعرے شروع کر دی. وہ ایسے ایسے کانپنے لگے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. میں نے کہا اقبال اب بتا, 25 سالہ بچہ ہو, 2 سال جیل میں رہا ہو, باپ جیل میں ہوتے ہوئے مر جائے, باپ کے جنازے پر آئے, نہ روئے, نہ چلائے, نہ افسوس کرے, اترتے ہوئے پھر لبیک کہہ دے, مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. آخر تک بتاؤ یار, کبھی ہو سکتا ہے ایسے؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, 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 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا. باپ کا چہرہ چومنے کے بعد پھر کیا کہا؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو, عشق حضور و اضطراب. اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو آ گئے, اب عقل بھی جوان ہو گئی اور عشق بھی بے قابو ہو گیا. ایک مرا, لوگ کراچی ایئرپورٹ پر بھی چیخے, پنڈی ایئرپورٹ پر بھی چیخے, اور ایک نوجوان ہے 25 سالہ, وہ باپ کی چہرے کو چوم کر آنسو نہیں گرنے دیے, فوراً کہنے لگا نعرہ رسالت. کیوں؟ جنازہ انہوں نے پڑھایا, اور اس بچے نے پھر کیا کیا, جنازہ پڑھ کے کہنا چلیے. انہوں نے کہا آپ جنازگاہ میں نہیں جا سکتا یہ بچہ جنازہ پڑھنے, کیونکہ اس نے حضور کے دشمن کی بتیاں جو بجائی ہیں, بہت بڑا مجرم جو ہے. اٹھو اے مسلمانوں, کیا کرنا ہے؟ غازی اسلام کو پھندے لے گئے. کیا ہم نے کیا؟ نعرے لگانے ہیں سب, بس کرو آپ, بڑی ہو گئی. بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے کہ بتیاں بجھنے پر 5 سالہ سزا ہو, باپ مر جائے جنازگاہ میں بھی بچے کو نہ جانے دیا جائے؟ لیکن اقبال کہتا ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے. کمرے میں مولانا نے جنازہ پڑھایا, وہ بچہ ہاتھ کڑیاں لگے, جنازہ پڑھ کے کہنے لگا چلیے چلیے جیل, دوبارہ چلیے, واپس چلیے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, میرے ابا جی چلے گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری یار ہم نے یہی باتیں سننی ہے ہمیشہ. کیوں شاہ جی اتنا بڑا بھی کبھی ظلم ہوا جی؟ اتنا بڑا بھی ظلم ہوا کبھی بتیاں بجھنے پر 5 سال سزا ہو جائے, اور بچے کو جناب 65 بندے پکڑ کے لیا, میں 2 پاسے ہاتھ کڑی ہوئے تھے, جنازہ بھی باپ دا زیادہ نہ پڑھن. جرم کیا ہے؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ افتخار ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں.
بس یہی جرم ہے، میرا بھی یہی جرم ہے، شاہ جی کا بھی یہی جرم ہے. انہاں نال تے میں گل ہی نہیں کردا، انہاں تے صدیاں بعد بھی اے بیٹھے چمک دے ہوئے چہرے، پتر دے کے بھی کمر دوری نہ ہوئی، نہیں نہ ہوئی. آج بھی بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہو تسی کیا کیتا ہے نا، کیا میں نے جو کام کا خود انہوں نے فرمایا. لوگ کہتے ہیں اپنی طرف سے مولوی خادم باتیں کرتا ہے، انہوں نے آپ کے سامنے فرمایا ایک دے چکا، باقی 5 تیار بیٹھے. توجہ، میں نے اقبال سے پوچھا، میں نے کہا اقبال اور ایک بیٹا دینے کے بعد 5 کوئی اور دیتا ہے؟ کہنے لگا کوئی نہیں دیتا، لیکن حضور کا غلام دیتا ہے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. ہن شاہ جی گھر گھر نہیں جانا چاہیے، ہن تسی چل کے آؤ، شاہ جی کیا کام کرنا ہے آپ تیار ہو کر آئیں. شاہ جی سمندروں میں چھلانگ لگانی ہے. آج اسلام کی جو تشریح لوگ کرنا چاہتے ہیں نا وہ یہ ہے، مضبوط پاکستان ہوتا تو برما کی بچیاں روتی ہوئی مر جاتی. مضبوط پاکستان ہوتا تو وہاں شام کی بچیاں یہ دیواروں پر لکھتی ہوئی چلی جاتی کہ دوبارہ عمر نے نہیں آنا. اگر مضبوط پاکستان ہوتا تو مقبوضہ کشمیر کی بچیاں دریائے جیلم کے کنارے کھڑے ہو کر کہتی ہیں محمود غزنوی کے گھوڑے نہیں آنے، محمود غزنوی دوبارہ نہیں آنا، شہاب الدین محمد غوری نہیں آنا، سلطان التمش نہیں آنا. یہ میں ان بچیوں کو کہتا ہوں، میں نے کہا بچیوں تم کس سے درخواست کر رہی ہو؟ اب تو اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں کرتا، اب اسلام امن کا درس دیتا ہے، اب محمد بن قاسم پیدا نہیں کرتا، اب شہاب الدین محمد غوری پیدا نہیں کرتا. اسلام امن کا درس دیتا ہے کہ برما کی بچیاں چیخیں تو ان کا بچیوں صبر کرو، اسلام امن کا درس دیتا ہے. کیوں جی حضرت اسلام امن کا درس دیتا ہے. ایک عورت کی وجہ سے رسول اللہ نے پورے قبیلے کو نکال دیا، بنو قینقاع کو، فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، تم نے ایک عورت کی توہین کی ہے. پورے قبیلے کو حضور نے نکال دیا. آج مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو مجمع میں بیان کرنے کے، جو آدمی پاناما لیکس والا ہو وہ اوباما کو خط لکھ سکتا ہے؟ اوباما کو خط وہ نہیں لکھ سکتا، خط وہ لکھ سکتا ہے جو 17 سال کا ہو اور سندھ کے ساحل پر ایک بچی چیخے تو محمد بن قاسم وہاں آ جاتا ہے. بچیوں کو قید کرانے کے بعد خط بھی کوئی نہ لکھ سکے اور پھر ہمیں کہیں کہ مولانا نرم بات کرو، نرم بات کرو. بچیاں تو لوگ بیچتے ہی رہتے ہیں نا. ہم بچیاں تو ساڑھے کوئی مسئلہ نہیں، بچیاں ہماری بچیاں بکتی رہتی ہیں. وہ عیاش شہزادے رحیم یار خان کے اندر آ کر شکار کریں، ان کو پوری سیکورٹی دی جائے، ان عیاشوں کے لیے عیاشی کا سامان بنایا جائے. وہ عیاش یہاں شکار کرنے آئے، ان عیاشوں کا دروازہ بند کرو، ان کو بھیجو ملک شام کی طرف. ذلیلو تم شہزادیاں کر رہے ہو یہاں، ملک شام کے اندر ان چیختی بچیوں کی آوازیں سنو. پھر ہمیں کہتے ہو جی نرم بات کرو. ان عیاشوں نے جو یہاں آ کر عیاشیاں کرتے ہیں تم اتنے بغیرت ہو گئے ہو. کہاں اسلام میں شہزادگی تک کا تصور ہی نہیں ہے. اسلام تو اتنا سخت ہے جو گورنر کے بیٹے کو بھی کوڑے لگوا دیتا ہے. سعید بن عامر الجمحی. بس اب تو ٹائم بھی ہو گیا ہے. سناواں جی؟ او پچھلے نہیں بولے بھائی، پچھلے نہیں بولے. ہاں کر جو دیا جی. سیاست ہم نے سیاست کرنی ہے بھائی. اچھا سارے آواز سارے اچھے ہیں، ہاتھ چوکو. ٹھیک ہے جی. جڑا تو آپ سادات بیٹھو جی سارے. وہ حضرت آپ کو تشریف رکھتے، آپ کی ہمارے لیے صرف اللہ. توجہ.
اور پہلے ہی بڑی لعنت ہے، تسی اپنا کام کرو، جب کام آپ اپنا کریں گے تو یہ نعرے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اب کام کرنے کا وقت ہے۔ باہر جا کے جنہیں بھی گل کی تھی نے جی یہ کیا ہوا، سمجھ لو وہ 2 نمبر بندہ سی، 2 نمبر بندے کا کام ہی نہیں ہے اسلام کا کام کرنا۔ میں 2 نمبر جڑے سن تو 1.5 میل بھی حضور نہ چلے، اور جو 1 نمبر تھے انہوں نے کہا حکم تو دیو گھوڑے سمندر بھی چھوڑ دیں گے، کمال والی بات۔ جو 2 نمبر بندہ ہوتا ہے وہ حالات کو دیکھتا رہتا ہے، چونکہ ایسے ہوگا، چونکہ ایسے حالات ہیں، تو چونکہ ایسے ہیں۔ مجھے تو لاہور ایئرپورٹ پر ہی پتہ چل گیا تھا 4 جنوری کو کہ میں نے لاہور جا کے گرفتار ہونا ہے، کراچی ایئرپورٹ پر مجھے نہیں نا سیٹ دی انہوں نے 8 بجے کی، مجھے پتہ چل گیا تھا میں نے گرفتار ہونا ہے لاہور جا کر۔ انہوں نے موقع دیا، پاگل ہے تو لاہور جائے گا گرفتار ہو جائے گا، میں نے کہا نہیں 11 بجے پھر جانا ہے۔ میں جب ایئرپورٹ سے اترا تو میرے ساتھ صرف 3 بندے تھے، انہوں نے لبیک نعرہ لگایا تو پورا لاہور ایئرپورٹ دھمک اٹھا۔ انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ میں کہا محمد عربی کے شعر آ گیا، کیا ہوا پتر؟ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار 4 یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ظلمت سنت من احیا الظلام الی ان اشتکت قدماہ الدر من ورمی۔ امام بوصیری فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حضور کے دین کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی کہ ہم نے تو نمازیں بھی نہ پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت فرماتے اور آپ کے مبارک پاؤں کے اندر ورم آ جاتا۔ وَشَدَّ مِن صَغَبٍ أَحْشَاهَا وَتَوَا تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُطْرَفَ الْلَدَمِ۔ اللہ فرمایا کہ حضور نے اس دین کی خاطر اپنے اس مبارک جسم پر، جس کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، ولا مسست خزا ولا حریرا ولا شیئا کان علین من کف رسول اللہ۔ فرماندن میں نہ کوئی ریشم ویکھیا ہے جا نرم، نہ کوئی کائنات دی اور شے جیڑی حضور دی مبارک ہاتھ نالوں نرم ہوئے۔ امام بوصیری فرماندن او محبوب جنہ دین دی خاطر اس نازک اور پاکیزہ معطر مقدس جسم پر حضور نے پتھر باندھے۔ وَشَدَّ مِن صَغَبٍ أَحْشَاهَا وَتَوَا تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُطْرَفَ الْلَدَمِ وَرَاوَدَتْهُ الْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَبٍ عَنْ نَفْسِهِ فَأَرَاهَا أَيَّمَا شَمَمِ۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک انصاریہ خاتون ہمارے گھر آئیں تو حضور کا بستر دیکھا، بظاہر جو نہایت ہی کھردرا تھا اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، وہ اس کے اندر روئی نہیں تھی، تو وہ پریشان ہو گئی، کہا کہ حضور اس پر آرام فرماتے ہیں؟ کہا ہاں، یہ شعب الایمان کے اندر امام بیکی اس حدیث نقل کی تھا۔
وہ کہتے ہیں گھر گئیاں تے انہاں وہ بستر لے آئیاں جہدے وچ روئی بھری ہوئی سی. آپ میں کہہ دیاں میں بچھا دیتا تو حضور گھر تشریف لے آئے تو حضور نے بستر دیکھا فرمایا کی مسئلہ ہے. تو ام المومنین عرض کی تھی حضور انج ہویا واقعہ. فرمایا ان کو واپس بھجوا دو, اگر میں چاہوں نا تو یہ رب العالمین پہاڑ جو ہے یہ سونے اور چاندی بنا کر میرے پیچھے چلا دے. ردی ہا ردا ردا, ہاں جی ردی ہا, ہاں اے مطلب ہے اس حدیث کا. فرمایا ان کو واپس بھجوا دے. جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا ان کی شان یہ ہے. اسی لوگوں دیا چیزاں ویکھ کے تو کہنے ہیں منگت بن کھڑونے ہیں, لوگوں کو منگتے ہیں. یہ تو خود آئی ہوئی چیز حضور واپس بھجوا دیتی. جنہاں تو اسی کلمہ پڑھا ہے. لیکن اقبال کہتا ہے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے, روش کسی کی گدا یا نہ ہو تو کیا کہیے. اندروں بندہ بھکھا ہوئے تو بندہ کی کر سکنا. میں ہمیشہ اس گل ہوتے پریشان ہونا, سکھ بھی روٹی کھاندیں, ہندو بھی کھاندیں, عیسائی بھی کھاندیں, یہودی بھی کھاندیں, بت مت بھی کھاندیں. انہاں مذہب ویچ کے کدی روٹی جو گندا مندہ انہاں دا ہے ویچ کے کدی روٹی نہیں کھادی. ایک مسلمان ہے جڑا باہر جان دی خاطر مرزائیت دے فارم پر کر کے باہر جاندہ, دین اپنا دین ویچ دینا مرزائی بن جاندہ. ہاں جی ایک واقع ایک مسلمان ایسا ہے جہاں ڈھڈ اتنا بڑا ہے جہاں اج تک پر نہیں ہویا. میں تو حیران ہاں کہ اس قوم دا کی بنے گا اور کی کرن گے. حضور نے فرمایا جب چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے, بدکار بدکاری کرتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا جب شرابی شراب پیتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب وہ ایسے کرتا ہے, کہتا ہے موبائل بھی گیا بٹوا بھی گیا, تو اس وقت اس کی آہ جو کہاں تک چلی جاتی ہے. مومن تو وہ ہے. حضرت شرحبیل جب اسکندریہ فتح ہوا نا تو حضرت شرحبیل صحابی رسول پہرا دے رہے تھے رات. تو وہ سکندریہ کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ پیسوں کی کس کو ضرورت نہیں ہوتی, سونے چاندی کو, ہیرے جواہرات. اس نے خچر کے اوپر سونا اور چاندی ہیرے جواہرات لاد دیے. رات کے وقت صحابہ کے لشکر کی طرف روانہ کر